فاطمہ قتل کیس میں نامزد ملزم فیاض شاہ رانی پور سے گرفتار۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم فیاض شاہ آج رانی پور حویلی میں تھا۔ ملزم کو پریس کانفرنس کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ ملزم فیاض شاہ کو ہائی کورٹ حیدرآباد نے 7 دن کی عبوری ضمانت منظور کی تھی۔ فیاض شاہ کو گرفتار کرنے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ فاطمہ قتل کیس میں یہ پیش رفت ہوئی ہے، ایک اور گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز ثناءاللہ سے۔ ثناءاللہ بتائیے گا اس حوالے سے، ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے متعدد جگہوں پر چھاپے مارے جا رہے تھے، آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پھر گرفتاری عمل میں آ گئی۔ جی بالکل، فاطمہ قتل کے کیس میں نامزد ملزم فیاض شاہ رانی پور سے گرفتار۔ پولیس ذریعہ ملزم فیاض شاہ آج رانی پور حویلی میں تھا۔ پریس کانفرنس کرنے کے بعد پولیس گرفتار کر گیا ہے۔ پولیس ذریعہ ملزم فیاض شاہ کو ہائی کورٹ حیدرآباد نے 7 دن کے لیے عبوری ضمانت منظور کی گئی تھی۔ رانی پور میں فیاض شاہ کو گرفتار کرنے کے بعد نامعلوم منتقل کیا گیا ہے پولیس ذریعہ۔ ثناءاللہ 3 مرکزی ملزم ہیں، اسد شاہ، فیاض شاہ اور ہنا شاہ، 2 گرفتار ہو گئے ہیں۔ ہنا شاہ کی گرفتاری باقی ہے، پولیس کیا کہہ رہی ہے اس حوالے سے؟ تفتیش جاری ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی پولیس کے چھاپے مختلف مقامات میں جاری ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ثناءاللہ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ فاطمہ کو کسی نے قتل نہیں کیا، فاطمہ کی موت بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ فیاض شاہ کی جانب سے اس دوران پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ پریس کانفرنس کے دوران فیاض شاہ نے کہا ہے، پیر فیاض شاہ کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا ہے کہ فاطمہ کو کسی نے قتل نہیں کیا ہے، فاطمہ کی موت بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ فاطمہ کی موت طبعی طور پر ہوئی ہے۔ اسد شاہ سمیت ہمارے خاندان کو کوئی بھی فرد اس میں ملوث نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور درگاہ کو سیاسی طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ فیاض شاہ کی جانب سے آج جو پریس کانفرنس کی گئی گرفتاری سے پہلے، اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا۔ فاطمہ کے ورثاء نے کسی سیاسی جماعت کے کہنے پر ہمارے خلاف مقدمات درج کروایا ہے۔ فاطمہ کے ورثاء کی سیاسی طور پر پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ IG سندھ، DIG سکھر اور قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کو کلام پاک پر انکوائری کرانے کی اپیل کرتا ہوں۔